مسلمان کا اصلی فیوچر اس کی جوانی میں نہیں شروع ہوتا، مسلمان کا اصلی فیوچر اس کی موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہم کو فکر یہ ہوتی ہے نا میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا۔ باپ اگر واقعتاً اپنے بچے سے محبت کرنے والا ہے اس کو فکر یہ ہونی چاہیے میرے بچے کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ مجھے مرنا ہے تو میرے بچے کو بھی تو مرنا ہے نا، اس کو بھی قبر میں جانا ہے، اس کو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو بھی جنت جہنم کا فیصلہ اس کا ہونے والا ہے۔ تو یہ فکر کرنا زیادہ ضروری ہے، اپنے بچے کی دنیا سے زیادہ فکر اس کی آخرت کی ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہم کو پتہ چلتا ہے، فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسلام پر قائم رکھ، میرے بچے کو بھی اسلام پر قائم رکھ، میری آنے والی نسلوں کو بھی مسلمان بنا کر کے زندہ رکھ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشحالی میں یاد رکھتے ہیں، اللہ مصیبت میں آپ کو یاد رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خوشحالی رہے کوئی مصیبت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اس سے دعائیں کرتے رہو، پھر جب مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو یاد رکھے گا۔ ایمان والے بندے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے مصیبت ہی اس کی شرط ہوگی، جب مصیبت آئے گی تبھی اللہ یاد آئے گا۔ خوشحالی میں عافیت میں اللہ کو یاد کرو، اللہ مصیبت میں تم کو یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ کوئی مصیبت آئے پہلی بات صبر کرو اور دوسرا کام کیا کرو، نماز پڑھو۔ نمازوں سے مصیبتیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ الٹا ہے، ہم جب ہمارے سر پہ کوئی مصیبت آتی ہے ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا معاملہ یہ تھا، حدیث میں آتا ہے کانا اذا حدبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ کے نبی فوراً نماز کی طرف بھاگتے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مسجدوں سے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابی ابن کعب سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جو قرآن تم پڑھتے ہو اس میں سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو ابی ابن کعب نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، بتاؤ تم کہ سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے سینے پہ مارا اور کہا کہ تم کو علم مبارک ہو، تم نے بالکل صحیح بات کہی کہ 6000 سے زائد آیتیں، ان 6000 سے زائد آیتوں میں ایک آیت کا انتخاب کرنا تھا جو سب سے عظیم ہو، اور کیسا انہوں نے اجتہاد کر کے بالکل صحیح جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آیت الکرسی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ہم قرآن فہمی کی اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنے والا اور قرآن کی دعوت دینے والا بنا دے۔ آج کی مجلس میں بھی سورہ بقرہ ہی کی کچھ آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی کچھ تفسیر و تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کیجئے اس دن کو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اور بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کے بارے میں اسلاف نے یہ لکھا ہے کہ بہت سارے سلف، امت کے بزرگ اور ائمہ اس آیت پر پہنچتے تو بے تحاشا روتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے تھے تو گھر تعمیر کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے کہ ذرا غور کرو، کون یہ دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خلیل۔ خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے گہرا دوست۔ سلف کہا کرتے تھے اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، کیا تعمیر کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ کس نے حکم دیا ہے وہ گھر تعمیر کرنے کا؟ اللہ ہی نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خلیل اللہ ہی کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہے، پھر بھی ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ کیا قبول ہوتا ہے یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، میری یہ نیکی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے، اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ یہ عمل ہمارا قبول فرما لینا، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہو کر کے ڈرے ہوئے کہ ان کا عمل قبول ہوگا یا رد کر دیا جائے گا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس گمان میں رہیں، ہم کس خوش فہمی میں رہیں کہ ہماری ہر نیکی اللہ تعالیٰ قبول ہی کر لے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر صرف گناہ کرنے کے بعد دل میں نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ ایمان والا بندہ گناہ کر کے تو ڈرتا ہی اللہ سے، وہ نیکیاں کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرا ہوا رہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ گناہ کر کے ڈرنا تو بہت ایک درجہ ہائی ہے۔ ایمان والا بندہ اللہ کے خوف کے اس درجے پر ہوتا ہے نا کہ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں قبول ہوں گی، اور دعائیں کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے نیکیاں کی اس کو قبول بھی فرما لے۔ نیکی کرنے سے پہلے نیکی کی توفیق مانگتا ہے، نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جیسے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان ختم ہو جاتا پر 6 مہینہ تک رمضان ختم ہونے کے بعد وہ دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نیکیاں کی ہے وہ قبول فرما لینا۔ 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے کہ رمضان کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرما لینا، ڈرے رہتے تھے۔ بعض سلف بڑی عبادتیں کرنے والے، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دینے والے، کہا کرتے تھے اگر مجھ کو یہ پتا چل جائے کہ میرا ایک سجدہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے تو میرے لیے دنیا کی ساری دولت سے قیمتی ہوگا وہ سجدہ۔ ایک سجدے کے بارے میں بھی ڈرے رہتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ نے اتنی عبادتوں میں کوئی ایک سجدہ بھی قبول کیا ہے کہ نہیں قبول کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی عبادتیں قبول کرتا ہے۔ پتہ نہیں ہم متقی ہیں کہ نہیں جن کی عبادتیں قبول ہوں گی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں دینا ہے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اپنی گاڑی محنت کی کمائی اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اور ان کا دل اللہ کے ڈر سے کانپتا رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا یہ فاسق فاجر گنہگار لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں دے کر کے بھی ڈرے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ یہ گنہگاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ فاسقوں فاجروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں پر ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے ہماری صدقات و خیرات قبول بھی فرمائے کہ نہیں قبول فرمائے۔ اس لیے نیکی کرنے کے بعد ایک کام اور جو ہے ہم کو بار بار کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ نیکی کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں۔ ماشاءاللہ ہم نے قیام کیا، روزے رکھے، بہت سارے روزہ رکھنے والوں کو روزے کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر ورب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے قیام اللیل کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، ان کے نامہ اعمال میں صرف رت جگہ لکھا جاتا ہے،
کہ بس جاگے رات میں، اور کچھ نہیں لکھا جاتا۔ وَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، اور بہت سارے روزہ رکھنے والوں کے نامہ اعمال میں صرف بھوک لکھی جاتی ہے، اجر وجر کچھ نہیں لکھا جاتا۔ کیا پتہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں؟ ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں، ہماری عبادتیں تیری عظمت کو میچ نہیں کر سکتی، لیکن جو بھی عبادتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے۔ رمضان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے جس کو لادین پکڑ کر کے رکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہو کر کے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہو کر کے ڈرے ہوئے کہ پتہ نہیں میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں قبول ہوگا، تو یہ ڈر ہمارے دلوں میں تو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے پس منظر میں یہ بڑا حصہ جو ہے سورہ بقرہ کا وہ بنی اسرائیل کو مخاطب ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ دنیا کے تینوں جو بڑے مذاہب ہیں وہ سب اپنی نسبت، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بڑے بڑے گروہ تھے مذہبی، وہ سب کے سب اپنی نسبت چاروں گروہ حضرت ابراہیم کی طرف کرتے تھے۔ بھئی مسلمان تو ان کا ظاہر سی بات ہے، مسلمان کو تو دعویٰ یہ ہے اور یہ دعویٰ سچا ہے کہ مسلمان جو دین جس کو فالو کر رہے ہیں وہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ملت ابراہیم کی آپ پیروی کریں۔ ہم جس دین پر ہیں یہ دین کس کا ہے؟ وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے نا کہ اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم، کہ ہم نے صبح کیا اسلام کی فطرت پر، اصبحنا علی فطرت الاسلام اور اخلاص پر، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ تو ہم تو ہی ہیں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی، اصلی ابراہیم کے حقدار تو وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی تھی اور یہ نبی، تو ہم تو ہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر یہودیوں کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں، نصارہ کا یہ دعویٰ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں، اور مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے دعووں کی نفی کی۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو موحد تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں اور ہم یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، جھوٹ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے ان کا۔ عیسائیوں کا یہ کہنا کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہے، جھوٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ تو حضرت ابراہیم کے بعد پیدا ہوئے، اور مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کو توڑنے والے، شرک کا خاتمہ کرنے والے، بتوں کو توڑنے والے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آ گئے؟ لیکن بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت تھی کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتا تھا۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ یہودی نصرانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دین کا حضرت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی، پورے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم ترین شخصیت نبیوں میں کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہے نا؟ یعنی سارے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ غیر نبی سے سب کے سب افضل ہیں۔ پھر نبیوں میں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں، سارے نبی رسول نہیں ہوتے، کچھ نبی صرف نبی ہوتے رسول نہیں ہوتے، کچھ نبی نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہوتے ہیں۔ تو نبیوں میں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں ان کا مرتبہ نبیوں سے بلند ہے۔ پھر رسولوں میں 5 رسول ہیں جو ٹاپ 5 رسول ہیں، اولو العزم من الرسول، سارے رسولوں میں سب سے عظیم ترین رسول، حوصلے والے رسول۔ کون سے 5 رسول وہ؟ ہاں، حضرت نوح، ہاں کون؟ ہاں حضرت موسیٰ، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹ گئے، عیسیٰ علیہ السلام۔ ترتیب اگر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دونوں انسانیت کے باپ ہیں،
ہے نا, ان سے انسانوں کی نسل چلی. پھر حضرت بنی اسرائیل کے 2 نبی, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ, اور 5ویں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان 5 میں 2 ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا مرتبہ ان 5 میں سب سے بلند ہے. اور ان دونوں میں پھر کس کا مرتبہ بلند ہے؟ اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی نے فرمایا اقوم مقاما یرغب الخلائق الی حتی ابراہیم, قیامت کے دن میرا وہ مقام ہوگا کہ مخلوق اس مقام کی تمنا کرے گی, حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس مقام کی تمنا کریں گے. اس لیے قرآن مجید میں بالعموم آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بہت نکھارا گیا, ان کی عظمت, خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. رمضان کا یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے, تو قرآن مجید میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مذکور ہیں, ان دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے. جیسے دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے. اسی دعا کے بعد ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بچے کو بھی مسلمان بنا کر کے رکھ, اسلام پر قائم رکھ. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اور جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو بھی اسلام کے راستے پر قائم رکھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں بہت ڈائیورسٹی ہے, بہت تنوع ہے, اور ان کی شخصیت کا ایک بڑا پیارا پہلو ہے نا, ایک اچھا باپ کیسا ہونا چاہیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں دیکھیں. ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد, اردو میں مل جائے گی آپ کو, بڑی پیاری کتاب ہے, اس کو PDF ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. ایز اے فادر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کہ آپ دیکھیں کہ کتنی محبت ہے اپنے بچے سے, اور جس کو بچے سے محبت ہوگی وہ بچے کے فیوچر کی فکر کرے گا. ہم کو بھی بچوں کی فیوچر کی فکر ہے, پر ہم جب کہتے ہیں نا بچے کا فیوچر, تو ہماری نظر میں بچے کا فیوچر کیا ہوتا ہے کہ میرا بچہ 20, 22, 25 سال کا ہو جانے کے بعد کاروبار کیا کرے گا, جاب کیا کرے گا, کیا کھائے گا, کیا پیے گا. مسلمان کا اصلی فیوچر اس کی جوانی میں نہیں شروع ہوتا, مسلمان کا اصلی فیوچر اس کی موت کے بعد شروع ہوتا ہے. ہم کو فکر یہ ہوتی ہے نا میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا. باپ اگر واقعتاً اپنے بچے سے محبت کرنے والا ہے, اس کو فکر یہ ہونی چاہیے میرے بچے کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا. مجھے مرنا ہے تو میرے بچے کو بھی تو مرنا ہے نا, اس کو بھی قبر میں جانا ہے, اس کو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس کو بھی جنت جہنم کا فیصلہ اس کا ہونے والا ہے. تو یہ فکر کرنا زیادہ ضروری ہے, اپنے بچے کی دنیا سے زیادہ فکر اس کی آخرت کی ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہم کو پتہ چلتا ہے. فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسلام پر قائم رکھ, میرے بچے کو بھی اسلام پر قائم رکھ, میری آنے والی نسلوں کو بھی مسلمان بنا کر کے زندہ رکھ. ہم کو یہ فکر نہیں ہے. ایک اور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں مذکور ہے, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری بچوں کو اس بات سے بچانا کہ کہیں ہم بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں. موحدوں کے امام ہیں, پھر بھی کیا ڈر ہے کہ کہیں میرے بچے بتوں کے پجاری نہ بن جائیں. حالانکہ بت پرستی سے بالکل باہر نکال رہا ہے اپنے پورے خاندان کو, توحید والا ماحول قائم کیا ہوا ہے, پھر بھی ڈر رہے کہ میرے بچے بت پرست نہ بن جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف ہے, ہم کو کتنا خوف ہونا چاہیے اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں, ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے. ہم ہندوستانی مسلمانوں کو اس وقت ہمارے ملک میں پوری تحریک چلائی جا رہی ہے بت پرستی کو گلوریفائی کرنے کے لیے. بتوں کو بڑا عظیم بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. جن گھروں میں بتوں کی عبادتیں ہوتی ہیں ان عبادت خانوں کو عظیم بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. بت پرستی کے ایونٹس کو آپ دیکھیں, بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز پورا مہینہ لگے رہتے ہیں جو شرکیہ ایونٹس ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے. بت پرستی کی جتنی مارکیٹنگ ہو رہی ہے, ہم کو واللہ بہت ڈرنا چاہیے ہماری آنے والے نسلیں کہیں بت پرست نہ ہو جائیں, جو ماحول اس وقت ہمارے ملک میں بنایا جا رہا ہے اور ہو رہے ہیں. مسلسل ہندوستان کے الگ الگ علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کے جا رہی ہیں. کتنا ہم کو ڈرنا چاہیے. میں نے دیکھا, آپ لوگوں کی بھی نظر ہوگی, ٹی وی چینلز پہ, موبائل پہ وہ جو کارٹونز آتے ہیں نا, باقاعدہ وہ بت جن کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے ان کا کارٹون کیریکٹر بنا کر کے بچوں کو دکھایا جا رہا ہے. نظر میں ہوگا نا آپ کے بھی,
جن بتوں کی اللہ کے علاوہ پوجا ہوتی ہے ان کے کارٹونز بنائے جا رہے ہیں، کارٹون کیریکٹر بنا کر کے، اور کارٹون میں دکھایا کیا جاتا ہے دیکھو ان بتوں کے پاس سپر پاور طاقتیں ہیں، اسپیشل طاقتیں ہیں ان کے پاس، اور ہمارے بچے ان کو دیکھتے ہیں اور ہمارے بچے ان کے فینز ہیں۔ بت پرستی کی گندگی ہمارے بچوں کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت فکر مندی کی بات ہے یہ، بہت ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ہماری آنے والی نسل بت پرست نہ ہو جائے۔ پچھلے دنوں میں یہاں کرنول کے سفر میں تھا، مجھے کسی مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی کے بارے میں آپ کے بھائی نے بتایا کہ وہ کسی کافر کے ساتھ بھاگ کر کے مرتد ہو گئی۔ مدرسے سے پڑھی ہوئی لڑکی کسی کافر کے ساتھ بھاگ گئی۔ کتنا ڈرنے کی بات ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھ کو اور میرے بچوں کو اس بات سے بچانا کہ ہم کہیں بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائی۔ بلکہ آگے دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا۔ حضرت یعقوب کی جب وفات کا وقت قریب آیا، اللہ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت تم حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا۔ حضرت یعقوب نے سارے بچوں کو اپنے جمع کیا۔ جب ہم اپنی موت کا سوچتے ہیں تو ہماری فکر مندی کیا ہوتی ہے؟ میرے بچے میرے مرنے کے بعد کہاں رہیں گے؟ کون ان کو کما کر کے کھلائے گا؟ کیسے ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے، بچوں کو جمع کر کے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں یہ بتاؤ میرے مر جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تو سارے بچوں نے کہا کہ آپ کے بعد ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، ہمارے والدین جو ہمارے آبا و اجداد میں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے والد کے معبود کی، الہًا واحدہ، وہی اکیلا معبود ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کی اطاعت کرنے والے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ پھر یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہا گیا کہ اے صحابہ کی جماعت، اگر یہ یہود و نصارہ ویسا ایمان لائیں گے جیسا تم ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت پر ہے۔ ہدایت کے لیے شرط یہ لگا دی گئی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ہے جو صحابہ کرام کی ہدایت کی جیسی ہو، ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی قابل قبول ہے جو صحابہ کے ایمان کے جیسا ہو۔ اس سے ہم کو صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 152 میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے زمین پر، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آسمانوں کے اوپر کرتا ہے۔ میں نے ایک حدیث بتائی تھی آپ کو نا شروع میں، کہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ذکر کی مجلسیں تلاش کرنا۔ وہ زمین پہ گھومتے رہتے ہیں، ذکر کی مجلس تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مجلس ملے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو جب کہیں ذکر کی مجلس دیکھ لیتے ہیں تو فرشتے آواز لگا کر کے کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، ایک فرشتہ لگاتا ہے آواز کی دیکھو آؤ مجلس ذکر کی مل گئی، اور فرشتے آ کر کے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس پر سایہ کر لیتے ہیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے سایہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی پوری قطار آسمان تک پہنچ جاتی ہے، آسمان تک کے ان کی قطار پہنچ جاتی ہے۔ جا کر کے اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتے ہیں اس مجلس کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، آپ زمین پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا ذکر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ عظیم فرشتوں سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویحمدونک، اللہ تعالیٰ یہ تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری حمد بیان کر رہے ہیں، یمجدونک، تیری عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ہل رأونی، کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ۔
اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لیں تب کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کانوا اشد لک عبادتا، اگر دیکھ لیں تب تو اور شدت کے ساتھ تیری عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ کیا مانگ رہے ہیں میرے بندے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے سے تیری جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں ہمارے رب۔ اللہ پوچھتا ہے اگر جنت دیکھ لیں تو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں تب تو یہ اور شدت سے جنت مانگیں گے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ یہ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی بھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں ہمارے رب۔ اللہ پوچھتا ہے اگر جہنم دیکھ لیں تب کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں تب تو یہ اور شدت سے پناہ مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم گواہ رہو، میں نے ان کو جو مانگ رہے تھے وہ دے دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجلس بھی ویسی مجلس ہوگی۔ ان مجلسوں میں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ علم والے ہوتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان مجلسوں میں بیٹھ کے کیا فائدہ، مولانا جو بولیں گے ہم کو سب سے پتہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو یہ مانگ رہے تھے ہم نے ان کو دے دیا، فَاشْهِدُوا أَنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ، گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، سب کے گناہ معاف کر دیے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ایک بندہ ایسا ہے جو باقاعدہ ذکر کی مجلس میں شامل ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو بس آیا تھا بیٹھ گیا، ان میں سے نہیں ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جلیس لا ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا، سب کے ساتھ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ اتنی پیاری مجلسیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ زمین پہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں پر آپ کا ذکر کرتا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشحالی میں یاد رکھتے ہیں اللہ مصیبت میں آپ کو یاد رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خوشحالی رہے کوئی مصیبت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اس سے دعائیں کرتے رہو، پھر جب مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو یاد رکھے گا۔ ایمان والے بندے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے مصیبت ہی اس کی شرط ہوگی، جب مصیبت آئے گی تبھی اللہ یاد آئے گا۔ خوشحالی میں عافیت میں اللہ کو یاد کرو، اللہ مصیبت میں تم کو یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکریہ کرو میری ناشکری مت کرو۔ شکریہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے شکر ادا کرنے کا۔ اللہ کی عبادتوں میں عظیم ترین عبادت کیا ہے؟ شکر کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے۔ 5 چیزیں ہیں جن سے مل کر کے شکر بنتا ہے، موقع نہیں کی تفصیل میں جاؤں، مختصراً بتاتا ہوں۔ ہم کو لگتا ہے شکر تو ہم سب شکر گزار ہیں، ہم کو تو لگتا ہے ہم بہت شکر گزار بندے ہیں۔ شکر بہت مشکل عبادت ہے میرے بھائیوں، شکر گزار ہونا آسان کام نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کے بہت کم بندے شکر کے مقام کو پہنچ پاتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے ہم سے کوئی پوچھتا ہے خیریت ہے تو ہم بولتے ہیں الحمدللہ، اس کا مطلب ہم شکر گزار ہیں۔ اگر شکر گزار ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ کوئی پوچھے خیریت ہے بول دو الحمدللہ، تب تو دنیا میں بہت لوگ شکر گزار ہو جائیں گے۔ نہیں، شکر 5 چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنا، اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا۔ شکر گزاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کون کون سے احسان کیے ہیں۔ دیکھیے ابھی بنی اسرائیل کا جو سورہ بقرہ میں جو بنی اسرائیل کا ذکر گزرا، بار بار اللہ نے کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی تھی۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اللہ کے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی، ذہن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد نہیں رہیں گی، تو دل کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے باقاعدہ قرآن کا موضوع ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا۔ ایک تو پوری سورت ہی اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے کے مشتمل ہے۔ کون سی سورت؟ سورہ رحمان۔ پوری صورت میں کیا ہے؟ از اول تا آخر، شروع سے آخر تک کے اللہ تعالیٰ اپنی الگ الگ نعمتیں بندوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ بہت سارا قرآن مجید کا ایک پورا مضمون ہے۔ قرآن مجید کے خلاصے سے بہتر اس لیے مجھے یہ لگتا ہے نا، ایک مضمون اٹھا کر کے ایک دن میں گفتگو کی جائے، اس پر الگ الگ قرآن میں بکھری ہوئی آیتوں کو ایک جگہ جمع کر کے سمجھا جائے۔ یہ جو خلاصہ ہوتا ہے نا، یہ میرے سمجھ نہیں آتا ہے، کیونکہ اس میں باتیں بکھر جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، ان کی ویلیو کو سمجھنا۔ اللہ نے کیا کیا نعمتیں ہم پر کی ہیں، ایمان کی نعمت، عافیت کی نعمت، آخرت کی نعمت، دنیا کی نعمت، نعمتیں بے شمار ہیں۔
لیکن ہمارا دل شکر گزار اس لیے نہیں ہو پاتا کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھتے اللہ نے مجھے کیا نعمت دی ہے، ہم دیکھتے دوسرے کو کیا نعمت دی ہے جو مجھے نہیں ملی ہے. تو جو یہ سے دیکھے گا نا وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے. شکر گزار بننے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے، یہ باقاعدہ ایک پریکٹس ہے. آج گھر میں جب سونے کے لیے جائیں، سونے سے پہلے یاد کریں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں آپ پر ہیں. واللہ ہم گن سکتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ نے اپنی نعمتیں انڈیل دی ہیں تم پر، ظاہری نعمتیں بھی ہیں باطنی نعمتیں بھی ہیں. اتنی نعمتیں کہ ہم کو گن ہی نہیں سکتے. ہم بہت ساری نعمتیں ہم کو چھوٹی لگتی ہیں پر بہت عظیم ہیں. بھئی یہ کھا پی رہے ہیں، یہی اللہ کی کیا کم نعمت ہے؟ ہاں، پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ اللہ نے بار بار بندے کو یاد دلا کہ ہم نے تم کو پینے کے لیے پانی دیا. ایک موضوع ہے پورا پانی کی نعمت پر. آپ دیکھیں قرآن میں کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے. تو پہلا اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا. دوسرا اس نعمت کا اللہ کی طرف اس کو منسوب کرنا کہ یہ نعمتیں جو بھی ہیں یہ میری اپنے کمال سے مجھے نہیں ملی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی. اللہ نہیں دیتا تو میں کلیم کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تو نے کیوں نہیں دی. بغیر حق کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں مجھ کو دے دی ہیں. تیسرا، دنیا میں ان نعمتوں کے ملنے کا جو سبب بنے ہیں ان کا شکر گزار ہونا. ہر نعمت، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو نعمتیں تو اللہ کی ہیں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو سبب بناتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں سبب بنایا ہے اگر ہم ان کے شکر گزار نہیں بنیں گے تو ہم اللہ کے شکر گزار نہیں بن سکتے. اللہ نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. جیسے ایمان کی دولت ہم کو نبی سے ملی، صحابہ سے ملی، اگر ہم نبی کے اور صحابہ کے شکر گزار نہیں تو اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے. دنیا کی نعمتیں ہم کو اپنے والدین سے ملی ہیں، اگر جو آدمی اپنے والدین کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. بیوی اگر شوہر کی شکر گزار نہیں تو وہ اللہ کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتی، ہے نا. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ کیوں جائیں گی؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ لعنت ملامت کرتی ہیں اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. شوہر بیچارہ اتنی محنت سے کما کر کے زندگی ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، کہیں تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے ان کو زندگی بھر دیتے رہو، تھوڑی سی کمی رہ گئی تو بولیں گے ما رأیت منک خیرا قط، تمہارے اندر میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. کیا میری قسمت پھوٹی تھی، ابا نے کہاں جا کر کے شادی کرا دی. ہاں، اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے. 90% عورتوں کا ڈائلاگ ہوتا ہے میری جیسی ہے جو تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، دوسری ہوتی تو کب کا بھاگ گئی ہوتی. اور دوسری کو موقع بھی نہیں دیتی ہیں. دوسری کو موقع دے کے دیکھ لو بھائی بھاگتی ہے کہ نہیں بھاگتی ہے. تو عورت اگر شوہر کی شکر گزار نہیں تو اللہ کی شکر گزار نہیں ہو سکتی. شوہر بھی بہت سارے عورتوں کی طرح ناشکر ہوتے ہیں. بھائی عورتوں کی ہم پر بہت سارے احسانات ہوتے ہیں. اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، بھائی بہن چھوڑ کر کے آتی ہیں، ہمارا گھر بساتی ہیں، ہماری جسمانی ذہنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ان کے ذریعے سے ہم کو اولاد دیتا ہے، بہت محنت کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں ہماری. تو ہم کو بھی اپنی بیویوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو دنیا میں جو بھی احسان کرتا ہے ہم پر، چاہے وہ کبھی ایک ہمارے لیے ہمدردی کا جملہ ہی کیوں نہ بولتے، وہ ہمارا محسن ہے. اگر ہم دنیا میں انسانوں کی شکر گزار نہیں تو ہم اللہ کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے. چوتھی چیز، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کا حق ادا کرنا. نعمتوں میں حق ہوتے ہیں نا. نعمت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے، ورنہ ناشکری ہو جائے گی. اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں اس سے حرام دیکھوں، یہ آنکھوں کی نعمت کی ناشکری ہے. اللہ نے کان دیا ہے، میں حرام سن رہا ہوں، کانوں کی نعمت کی ناشکری ہے. اللہ نے ہاتھ دیا ہے، میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، ہاتھ کی نعمت کی ناشکری ہے. آپ سوچیں شکر گزاری کتنا مشکل کام ہے. ہاں، ہر گناہ ناشکری ہے، کیونکہ آپ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے بغیر اللہ کی کسی نعمت کا استعمال کیے ہوئے. پھر اللہ نے مال دیا ہے نعمتوں میں، تو مال کا حق یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے. زبان اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، زبان کا حق یہ ہے کہ اس سے سچ بولا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے. تو نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں وہ حقوق ادا کیے جائیں. اور پانچواں یہ کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو تو نعمتوں کو زبان سے ذکر بھی کیا جائے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت بیان کرو. لیکن کب؟ جب خوف نہ ہو کسی کا. کبھی کبھی حاسد آدمی کے سامنے آپ نعمت کا بیان کر دو گے، آپ کے پیچھے پڑ جائے گا. تو حاسدوں سے نعمت کا بیان نہیں کرنا چاہیے.
یا فتنہ پرور لوگوں سے جو آپ کی نعمت کو چھین سکتے ہیں، ان کا بیان. اس لیے ہمارے جو نوجوانوں کا مزاج ہوتا ہے ہر چیز لیٹا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، اچھی چیز نہیں. اللہ کے نے فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پرائیویسی کا سہارا لو. ہر چیز ہر کسی سے نہیں بیان کی جاتی، ہر نعمت ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ یہ اللہ کے دینے سے ملی، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. دنیا میں جو ان نعمتوں کا سبب بنے ہیں انسان، ان انسانوں کا شکر گزار ہونا، ان نعمتوں کے حقوق ادا کرنا، اور زبان سے بھی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے مجھ پر. یہ 5 چیزیں جن سے مل کے شکر بنتا ہے. اور شکر ایک واجب عبادت ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اللہ نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے. آیت نمبر 153 میں فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. کوئی مصیبت آئے پہلی بات صبر کرو، اور دوسرا کام کیا کرو؟ نماز پڑھو. نمازوں سے مصیبتیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. ہمارا مسئلہ الٹا ہے. ہم جب ہمارے سر پہ کوئی مصیبت آتی ہے ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا معاملہ یہ تھا، حدیث میں آتا ہے کانا اذا حدبہ امر فزع الی الصلاۃ. اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ کے نبی فوراً نماز کی طرف بھاگتے. اللہ تعالیٰ کی مدد مسجدوں سے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں ہمارے ملک میں پچھلے کچھ سالوں سے جو سیاسی حالات خراب ہوئے، تو ایک سیاسی جاگرکتا لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے. ایک سیاسی جاگرکتا لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، احتجاج کے لیے ریلیاں نکل رہی ہیں، سڑکیں جام کر دیتے ہیں. ہم پورے ملک میں شاہین باغ کا جال بچھا دیا. بہت اچھی بات ہے، سیاسی بیداری بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. سیاسی حکمت عملی اپنی جگہ پر اختیار کرنی چاہیے، پر اللہ کی نعمت، اللہ کی مدد صرف سیاسی حکمت عملی سے نہیں آتی ہے. شاہین باغ تو ہم نے بہت سارے بنا لیے، احتجاج کر کے سڑکیں تو ہم نے بھر دی، مسجدیں ہماری اب بھی خالی ہیں. کیسے آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد؟ ہاں اللہ کے نبی نے مصیبت کی حالت میں اگر میدان میں مجاہدوں کی صفیں درست کی ہیں تو مسجد میں نمازیوں کی صفیں بھی درست کی ہیں. اتنے مشکل ترین حالات ہمارے ملک میں آئے، ایک صف نمازیوں کی تعداد بڑھی مسجد میں. ہاں ایک صف نمازی نہیں بڑھے. اتنا احساس مسلمان کو نہیں ہوا کہ دشمن کے مقابلے میں اگر قوت چاہیے تو وہ قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجدوں میں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو یہ بعض مرتبہ دشمنوں کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیتا ہے تاکہ ہم آ کر کے روئیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. اللہ فرماتا ہے فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا تھا وہ ہمارے پاس روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کیوں نہیں آئے؟ لیکن نہیں، یہ تصور ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے. بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں سیاست کی، نماز میں سب غائب ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا دشمنوں کے مقابلے میں؟ ہم سوچتے ہیں ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھ کر کے آدھا گھنٹہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے اور سوچتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے فرشتے نازل کر دیں. اس قوم میں باتیں کرنے والے بڑے بڑے بہت ہیں، عمل کا جذبہ نہیں رہ گیا ہے. بھائی ہمارے فلسطین بھائیوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، جب دیکھو تو دل درد سے تڑپ اٹھتا ہے. اب ہم جا کر کے اسرائیل سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا، لیکن مسجد میں آ کر کے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. دعا سے زیادہ پاورفل کون سا ہتھیار ہوگا؟ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. آؤ یہاں فجر کی نماز میں دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے، فریادیں کرو اللہ تعالیٰ سے، رو گڑ گڑاؤ اپنے بھائیوں کے لیے. وہ آنسو جو اپنے بھائی کی محبت میں، اس کی تکلیف میں نکلے، وہ آنسو اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے. فلسطینیوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے بھائی؟ فلسطینیوں سے کیا رشتہ ہے ہمارا؟ یہی کلمہ کا رشتہ ہے، اور اس سے بڑا رشتہ دنیا میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اس رشتے سے بڑا دنیا میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. تو آؤ مسجد میں، مسجدیں تو خالی ہیں. اسرائیل نہیں جا سکتے ہو، مسجد میں آؤ. اگر اتنی صرف بائیکاٹ کرنے سے کام چل جائے گا؟ ہاں کہ ہم سب کی جگہ جو ہے وہ کیمپا کولا پی لیے بس ہو گیا فلسطینی بھائیوں کا حق ادا. ہم نے اس کو ہی مسئلے کا حل سمجھ لیا ہے کہ بس کیمپا کولا پئیں گے اور تھمس اپ نہیں پئیں گے، ہو گیا فلسطینی بھائیوں کا حق ادا ہو گیا اس سے.
تو مسجد میں آؤ، مصیبتوں میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصیبت کی مشکل ترین حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارتے تھے۔ نمازوں میں ملیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدر ہے اللہ کے نبی نماز میں، احد میں اللہ کے نبی نماز میں، خندق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، فتح مکہ کا موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایمان والا بندہ ہر کریٹیکل سچویشن میں اللہ کے حضور میں جھک جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مصیبتیں بڑی سے بڑی ہوں، میرے رب کے لیے کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو حکم دیا، یا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ بھی حلال ہے وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ شیطان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم حرام کھائیں۔ دنیا میں انسان سے سب سے پہلا گناہ کیا سرزد ہوا؟ ہاں وہ تو دنیا میں، اوور آل انسان سے سب سے پہلی غلطی کیا ہوئی؟ کس غلطی کی وجہ سے اس کو جنت میں نکالا گیا؟ اللہ نے ایک پھل حرام کیا تھا، وہ کھا لیا نا۔ حرام کھانا پہلا گناہ ہے جو کسی انسان سے سرزد ہوا، اکل حرام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پھل حرام کیا تھا، وہ کھا لیا، اس کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے۔ حضرت آدم حرام کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، ہم حرام کھا کر کے جنت میں چلے جائیں گے؟ سود کھا کر کے، بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر کے، لوگوں سے قرضہ لیا، لوٹ کر کے بھاگ گئے، مطلب لوگوں کے دل ایسے سخت ہو گئے۔ آج صبح میرے پاس کرناٹکا سے ایک جگہ سے فون آیا کہ عمرے کا پیسہ جمع کیا، بہت سارے لوگوں کا لے کر کے فرار ہو گیا، حج کا پیسہ لیا لے کر کے فرار ہو گیا۔ ایسے دلوں سخت ہو گئے لوگوں کے، انویسٹمنٹ کے نام پہ، یا آپ کے ساؤتھ میں تو ہر سال 2-4 کمپنیاں پیسے لے کے فرار ہو جا رہی ہیں۔ حرام کھانا یہ پہلی غلطی ہے جو انسان سے سرزد ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ حلال کھاؤ، ہم کو بھی حکم دیا ہے حلال کھانے کا۔ پھر اس کے بعد ایک رمضان سے متعلق آیتیں ہیں، وہ تو ایک سورہ، میں نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ آیت الکرسی کی کچھ تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تو وقت تو بہت زیادہ نہیں رہ گیا، لیکن اختصار کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ میں ابھی امام صاحب ہم سے بہت آگے چل رہے ہیں، ہم لوگ بہت پیچھے ہیں تفسیر میں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین صورت ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو بھی تم قرآن پڑھتے ہو اس میں سب سے اعلیٰ ترین آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی سب سے عظیم ترین آیت ہے، سورت بول دیا میں نے، سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ تو ابی ابن کعب سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جو قرآن تم پڑھتے ہو اس میں سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا، حضرت ابی ابن کعب قرآن مجید کے ماہر علماء میں سے، صحابہ کرام میں وہ صحابہ جو قرآن پڑھنے کے معاملے میں بہت معروف تھے، اس میں سے ایک حضرت ابی ابن کعب ہے۔ اس لیے حضرت عمر کے زمانے میں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ جماعتیں بنا کر کے تراویح پڑھ رہے ہیں، تو سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ تو کس کو امام بنایا تھا؟ حضرت ابی ابن کعب کو امام بنایا تھا۔ قرآن کے ماہر لوگوں میں سے ہیں، سید القرآن ان کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جو قرآن تم پڑھتے ہو اس میں سب سے عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ تو عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو ابی ابن کعب نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، بتاؤ تم کہ سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے سینے پہ مارا اور کہا کہ تم کو علم مبارک ہو، تم نے بالکل صحیح بات کہی۔ تو آپ دیکھیں صحابہ، اتنی ساری 6000 آیتیں قرآن مجید کی، 6000 سے زائد آیتیں، ان 6000 سے زائد آیتوں میں ایک آیت کا انتخاب کرنا تھا جو سب سے عظیم ہو، اور کیسا انہوں نے اجتہاد کر کے بالکل صحیح جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آیت الکرسی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوا ہے۔ اب قرآن مجید تو پورا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے تو فضیلت میں سب برابر ہیں۔ تو اب معلوم کرنا ہو کہ کون سا حصہ قرآن کا افضل ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس حصے کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے، مضمون کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے تو افضل ہے، لیکن اس کلام کے مضامین الگ الگ ہیں۔ اس میں اخلاق سے متعلق آیتیں ہیں، احکام سے، فقہی احکام سے متعلق آیتیں، اس میں ماضی کی خبریں دی گئی ہیں، مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں،
تو ساری آیتوں میں انہوں نے چنا اس آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الطلب۔ ذات کی توحید، صفات میں توحید اور طلب میں توحید۔ انہوں نے فرمایا توحید فی الذات کا بیان سورۃ الاخلاص میں آیا ہے، اور توحید فی الصفات کا بیان آیت الکرسی میں آیا ہے، اور توحید فی الطلب کا بیان سورہ فاتحہ میں آیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کر، تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا توحید فی الذات کا بیان سورہ اخلاص میں آیا، اس لیے سورہ اخلاص افضل ہے۔ توحید فی الصفات کا بیان آیت الکرسی میں آیا، اس لیے آیت الکرسی افضل ہے۔ اور توحید فی الطلب کا بیان سورہ فاتحہ میں آیا، اس لیے سورہ فاتحہ ساری صورتوں میں سب سے افضل ہے۔ سورہ آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ الحی ہے، القیوم ہے۔ ترجمہ ہی دیکھ لیں آج کے درس میں تو کافی جگہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے نا۔ پوری انسانی تاریخ میں یہ نام کسی انسان کا نہیں ہوا کبھی بھی۔ حل تعلم له سمیہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا نام دنیا میں کبھی کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ جب بھی اللہ کہا جاتا ہے تو اللہ ہی ذہن میں آتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ عارف المعارف ہے۔ یہ بہت پیاری سی ایک بات ہے، پتہ نہیں آپ کے سمجھ میں آتی کہ نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ جو ناؤنز ہوتے ہیں نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کامن ناؤن اور ایک ہوتا ہے اسپیسیفک ناؤن۔ اسم جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے معرفہ اور نکرہ۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا جو کامن ہوتے ہیں، جیسے میں کہوں آدمی تو سارے لوگ آدمی ہیں نا، سارے آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ پر میں کہوں عبداللہ تو سارے آدمی آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے نا، ایک اسپیسیفک آدمی آپ کے ذہن میں آئے گا جس کا نام عبداللہ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کامن نام، لڑکا تو سارے لڑکے آگے ذہن میں۔ پر میں کہوں زید تو زید جو ہے وہ علم ہے، وہ اس کو معرفہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاص آدمی کا ایک نام زید ہے۔ لیکن زید نام کے بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، جیسے میں کہوں عبد الرحمن تو آپ 4 عبد الرحمن کو جانتے ہیں۔ تو ہر نکرہ کے اندر، ہر معرفہ کے اندر تھوڑی سی نکارت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا نام ایک ایسا نام ہے کہ جب بھی اللہ کہا جائے گا تو کوئی دوسرا شخص آپ کے ذہن میں، دوسری ذات آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی، کیونکہ دنیا میں اللہ کسی نے اپنا نام اللہ رکھا ہی نہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ تو سب سے زبردست قسم کا خالص معرفہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سورہ آیت الکرسی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 18 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے ایک آیت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے 5 نام آئے ہیں۔ وہ 5 نام کون سے آئے ہیں وہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ لوگ جا کر کے گنیے گا۔ ہاں 5 نام اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں اور 18 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ترجمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ ہاں، نہیں کوئی سچا معبود برحق۔ بہت سارے ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، لیکن جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ جھوٹے معبود ہیں اور اللہ سچا معبود ہے۔ تو صحیح ترجمہ یہ ہوگا لا الہ بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ برحق نہیں لگائیں گے تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، کہ سچا معبود صرف ایک ہے، اور بھی لوگ ہیں جو معبود ہیں جن کی پوجا کی جا رہی ہے پر وہ سچے نہیں ہیں۔ یہ کائنات کا سب سے عظیم ترین جملہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 زمین و آسمان ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دیے جائیں، لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پڑھنے میں رکھ دیا جائے، لمالت بہن، تو لا الہ الا اللہ والا پڑھ رہا بھاری پڑ جائے گا، زمین و آسمان اس کے سامنے ہلکے پڑ جائیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ اس بات کو امام تیمیہ کے سمجھیں گے نا پوری آیت الکرسی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی میں توحید کے 9 دلائل دیے گئے، 9 دلیلیں توحید کی۔
اگر کسی کو آپ کو توحید سکھانا ہو نا، صرف آیت الکرسی سیکھ لیں، آپ اس کو توحید کی دعوت دے سکتے ہیں۔ پہلا جملہ جو ہے لا الہ الا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے، لیکن دعوے کے لیے دلیل چاہیے نا۔ آپ کو اگر دعویٰ کریں تو دعوے والے کرنے والے سے کہا جاتا ہے دلیل دو، دلیل کیا ہے تمہارے پاس تمہارے دعوے کے برحق ہونے کی؟ باقی پوری آیت میں لا الہ الا ہوا کی دلیل دی گئی۔ پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا ہوا الحی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیونکہ وہ الحی ہے۔ الحی کا مطلب وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ سامنے والا بولے گا تو اللہ زندہ ہے تو بندے بھی تو زندہ ہیں، نہیں، بندے زندہ تو ہیں پر بندوں کی زندگی اللہ کی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بندوں کی زندگی اور اللہ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ بندوں کی زندگی سے پہلے وہ نہیں تھے، بندے نہیں تھے پھر وہ زندہ ہوئے نا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا پھر اللہ وجود میں آیا۔ علماء اس کو کہتے ہیں لا یسبقہ عدم، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے نہیں تھا پھر اللہ وجود میں آیا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کیا بندے ہمیشہ سے ہیں؟ بندے ہمیشہ سے نہیں ہیں، ہے نا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک دور ایسا تھا جب انسان تھا ہی نہیں، قابل ذکر تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، بندے ہمیشہ نہیں ہیں۔ اللہ کی زندگی ہمیشہ سے ہے، بندوں کی زندگی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور اللہ کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، بندے ہمیشہ نہیں رہنے والے۔ بندوں کو موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حیات میں نہ پہلے عدم ہے نہ بعد میں موت ہے۔ بندوں کی زندگی میں پہلے عدم تھا یعنی نان ایگزسٹنس، پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے بندے، اور بعد میں ان کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ کی زندگی میں اور بندوں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ بندوں کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حیات کے خلاف ہیں، جیسے بندے سوتے ہیں، سونا بھی ایک طرح کی موت ہے نا، سونا بھی حیات کے خلاف ہے۔ اس لیے جب ہم سونے جاتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بسمک اللہم اموت و احیا، اللہ تعالیٰ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہم کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ ہماری حیات اور اللہ کی حیات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہماری حیات ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کے دینے سے ہم کو ملی ہے، عطائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حیات اس کی ذاتی ہے۔ اللہ کو کسی نے زندگی نہیں دی، اللہ کی اپنی حیات ہے۔ ہم اس لیے زندہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا ہے۔ تو ہماری حیات میں اور اللہ کی حیات میں بہت فرق ہے۔ کوئی پوچھے اللہ لا الہ الا ہوا، اس کی سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ الحی، اللہ تعالیٰ حی ہے۔ باقی اللہ کے علاوہ جن کو دنیا میں پکارا جا رہا ہے سب کیا ہیں؟ مر چکے ہیں یا مرنے والے ہیں۔ دوسرا القیوم، اللہ تعالیٰ القیوم ہے۔ قیوم کا ایک مطلب تو ہوتا ہے قائم بنفسہ، اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے قائم ہے، یعنی اس کو کسی کا محتاج نہیں ہے اپنی صفات کے لیے۔ اور دوسرا قیوم کا مطلب ہوتا ہے ساری کائنات کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، مینیج کر رہا ہے، ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود کیوں ہے؟ کیونکہ وہ القیوم ہے۔ الحی القیوم ان ناموں میں سے ہے۔ اللہ، آپ کو پتا ہوگا نا، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ایک نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جس نام سے اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو اس پہ بہت اختلاف ہے علماء کا کہ اسم اعظم کون سا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اور بھی دوسرے علماء نے اس کو ترجیح دی ہے۔ اس کی دلیل ہے قرآن کی 3 صورتوں میں اللہ کے نبی فرمائے، 3 صورتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، سورہ طٰہٰ میں، سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں۔ تو ایک سلف میں سے ایک امام تھے، انہوں نے تینوں صورتوں کو پڑھ کر کے یہ تلاش کیا کہ الحی القیوم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو تینوں صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول اپنی بہت ساری دعاؤں میں اس نام کا وسیلہ لیتے تھے۔
جیسے اللہ کے نبی سجدے میں دعا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی القیوم میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں. تو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ ہی تعالیٰ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی. باقی دنیا کے سارے معبود انسان اونگ بھی آتی ہے نیند بھی آتی ہے ان کو. ہاں الحی القیوم اللہ تعالیٰ کیونکہ حی ہے تو حی ہونے کا تقاضا یہ کہ اس کو اونگ بھی نہ آئے اور نیند بھی نہ آئے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. قرآن مجید کی کہ حسن میں سے ایک حسن یہ ہے لا تاخذہ سنۃ، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، ولا نوم اور نہ نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہاں پہ لا نہیں بولتا، بول دیتا اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی تو بھی تو بات ہو جاتی نا. یہ قرآن کی باریکیاں بھی سمجھے کبھی کبھی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اتنی باریکی کا خیال کوئی نہیں کر سکتا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ لا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے نہیں. تو دو مرتبہ لا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. اگر ایک مرتبہ میں بھی بول دیتے لا تاخذہ سنۃ و نوم تو بھی تو بات ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی. علماء نے کہا کہ لا کی تکرار کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جاتا لا تاخذہ سنۃ و نوم تو اس کا ایک معنی یہ نکل سکتا تھا کہ ایک ساتھ اونگ اور نیند نہیں آتی، الگ الگ آ سکتی ہے. ہاں جیسے میں کہوں کہ دو بھائی آنے والے تھے عبداللہ اور عبد الرحمن، میں کہوں عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں آئے، اس کا معنی یہ نکل سکتا ہے کہ دونوں نہیں آئے، دونوں میں سے کوئی ایک آیا ہے، یہ معنی نکل سکتا تھا نا. لیکن جب میں یہ کہوں گا نہ عبداللہ آیا نہ عبد الرحمن آیا، اس کا مطلب نہ دونوں ساتھ میں آئے ہیں نہ دونوں الگ الگ آئے. تو اس لیے لا کی تکرار لائی گئی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اچھا لا ینامو بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، پر اللہ نے فرمایا لا تاخذہ سنہ، نیند اللہ پہ غالب نہیں ہے، پکڑ نہیں سکتی اللہ کو. علماء نے کہا ہے کہ نیند اور اونگ ایک ایسی چیز ہے نا، جو ایسی دو صفتیں ہیں جو غالب آ جاتی ہیں. انسان نہیں سونا چاہے پھر بھی نیند آ کر کے اس کو دبوچ لیتی ہے، اس میں غلبے کے معنی پائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی صفت سے مغلوب نہیں ہوتا. ہم بعض مرتبہ باہر والے سے نہیں ہارتے، اپنی صفتوں سے ہار جاتے ہیں، نیند سے اپنی ہار جاتے ہیں، بڑا سے بڑا طاقتور آدمی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں. علماء نے کہا الحی القیوم، دو نام اللہ تعالیٰ کے بیان کیے گئے نا، تو الحی کی تفسیر کر رہی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور القیوم کی تفسیر ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہ قیوم ہے تو آسمان و زمین اسی کی ملکیت ہے، اسی نے اس کو سنبھال کر کے رکھا ہوا ہے. زمین و آسمان اللہ چلا رہے ہیں، یہاں ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے. مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے فلاں فلاں بت ہیں، یہ اگر ہماری سفارش کر دیں تو اللہ ان کے سامنے ہار کر کے ہم کو بخش دے گا. کہا گیا نہیں، اللہ رب العالمین کیا سفارش ہوگی لیکن الا باذنہ، اللہ کے حکم سے ہی ہوگی. جو آج کل کی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا فلاں کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، صوفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے فلاں پیر ہیں اور ان کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو وہ اڑ جائیں گے کہ نہیں، جب تک میرے مریدوں کو نہ داخل کیا جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ مجبور ہو کر کے ان کی مریدوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر اجازت کی سفارش نہیں کر سکے گا. سفارش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے اپنا منہ بھی کھول دے. قیامت کا دور اتنا خطرناک ہوگا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بول بھی نہیں پائے گا جب تک کہ رحمان جو ہے نا وہ اجازت نہ دے. وخشعت الاصوات للرحمن، اللہ کے خوف سے آوازیں دب جائیں گی، ہمت نہیں ہوگی کسی کو بولنے کی. جیسے آدمی ڈر کے مارے ایک دم سہم جاتا ہے نا،
آپ سوچیں کیا عالم ہوگا وہ. حضرت آدم سے لے کر کے اس دنیا کا آخری انسان سب اللہ کے کھڑے ہوں گے, ایک آواز کسی کی نہیں نکلے گی. وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا, جیسے سرسراہٹ ہوتی ہے نا بس یہی سنائی دے گی, کوئی بول نہیں پائے گا. شفاعت کرنا تو بہت دور کی بات, سفارش ہوگی لیکن کیسے ہوگی؟ 3 شرطوں کے ساتھ ہوگی. جس کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا, جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا اس کے حق میں سفارش کرے گا, اور جب اللہ اجازت دے گا تب سفارش کرے گا. سفارش ہوگی. شفاعت کا ہم انکار نہیں کرتے, پر شفاعت جس کو اللہ کہے گا, جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا, اور جب اللہ کہے گا تب سفارش ہوگی. اور سفارش کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر گناہوں میں پڑا رہا اور اس کو سفارش کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا, ہے نا بھائی. سفارش بھائی ہم دنیا میں کیسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے, محنتی ہے, لیکن پاسنگ مارکس کے قریب 1-2 مارکس اس کے رہ گئے, تو بعض مرتبہ کوئی اتھارٹی والے سفارش کر دیتے ہیں, ارے 1-2 مارکس کی بات ہے بڑھا کر کے پاس کر دو. ایسا تھوڑی کہ اس کا 1 نمبر آیا اور اس کو بولو کہ 45 نمبر دے کر کے پاس کر دو, ایسا نہیں ہوتا ہے نا بھائی. جو محنت کرتا رہا, کوشش کرتا رہا, توحید پہ رہا, تھوڑی سی کمی رہ گئی, اس کے حق میں سفارش ہو جائے گی. سفارش کا یہ مطلب نہیں کہ بس زندگی بھر آزاد پھرو اور سوچو فلاں کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے, ایسے سفارش. اور سفارش موحدین کے حق میں ہوگی, مشرکین کے حق میں نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی تھی جو قبول ہوگی, جس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا. سب نبیوں نے اپنی دعائیں مانگ لی, میں نے اپنی دعا بچا کر کے رکھی ہے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جو شرک نہیں کریں گے. اس لیے توحید اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر سکیں گے. ورنہ ابو طالب اللہ کے نبی کی اتنی مدد کرنے والے, کیونکہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جاننے کی سفارش ان سے نہیں کر سکیں گے. اچھا, شفاعت جو ہے وہ 2 طرح کی ہے, ایک شفاعت خاصہ, ایک شفاعت عامہ. 2 طرح کی سفارشیں ہوں گی. کچھ سفارش اور شفاعت تو وہ ہوگی جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, جیسے لوگوں کا حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کون کرے گا؟ اللہ کے نبی کریں گے. بہت لمبی حدیث ہے کہ الگ الگ انبیاء اور رسولوں کے پاس قوم کے لوگ انسان کے لوگ جائیں گے, لیکن سب اپنا اپنا ایکسکیوز بیان کر دیں گے. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و تسبیح بیان کریں گے جو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو القاء کرے گا, اور پھر سر اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کیا جائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب و کتاب شروع ہوگا. یہ شفاعت اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح سے جنت کا دروازہ کھولنے کی شفاعت یہ اللہ کے نبی کریں گے. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے میں رہوں گا جس کے بولنے پر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اسی طرح سے ایک خصوصی شفاعت اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کے لیے کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مانگو کیا مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت کی طرف دائیں طرف ایک دروازہ ہے, اس دروازے سے اپنی امت کے ان لوگوں کو داخل کر لو جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہونے والا ہے. اللہ ہم کو بھی ان میں شامل کر لے. کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی کی سفارش سے حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ سفارش لیکن صرف کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے رسول کے لیے. اسی طرح سے چوتھی سفارش اللہ کے رسول کریں گے, خاص سفارش ابو طالب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول کر کے ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کر دیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایک جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا, یغلی دماغہ, جس سے ان کا دماغ کھولے گا. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا جو کافروں کو ملے گا, لیکن جنت نہیں جائیں گے. اور کچھ سفارش پھر اللہ کے حکم سے سارے رسول کریں گے اپنے اپنے لوگوں کے لیے, حتیٰ کہ ایمان والے بندے بھی سفارش کریں گے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جیسے آدمی ضد کر لیتا ہے ویسے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو جنت میں کچھ کو جہنم میں ڈال دے گا تو ایمان والے بندے اللہ تعالیٰ سے خوب فریاد کریں گے. کیا فریاد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو جنت میں آ گئے لیکن ہمارے کچھ ساتھی اب تک جہنم میں ہیں. کانوا یصلون معنا, اللہ تعالیٰ یہ ہمارے وہ بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے. وَيَصُومُونَ مَعَنَا, اور ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے. وَيَحُجُّونَ مَعَنَا, ہمارے ساتھ حج کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو جو سفارش کریں گے اپنے بھائیوں کے حق میں, ان پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا اور ان سے کہے گا اخرجوا من عرفتم, جاؤ
جہنم میں جا کر کے جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لاؤ۔ اس لیے دنیا میں ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ جو قیامت کے دن تم کو فائدہ پہنچا سکے۔ نمازیوں کو اپنا دوست بناؤ، روزے داروں کو اپنا دوست بناؤ، جن سے یہ امید ہو کہ بھائی یہ مطلب اچھی دوستی، دیکھیے صالح لوگوں کی دوستی صرف دنیا میں فائدہ نہیں دیتی، قیامت کے دن میں انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گی۔ ہاں، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک جگہ اپنے خطاب میں فرمایا کہ اگر تم جنت میں جاؤ اور مجھے نہیں پاؤ تو اللہ تعالیٰ کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ بندہ ہے جو دنیا میں تیری یاد ہم کو دلاتا تھا۔ تو مجھے بھی اگر آپ لوگ کبھی جنت میں جائیں اور مجھے نہیں پائیں تو بولیے گا کہ شیخ سرفراز فیضی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو رمضان میں ہم کو تیری یاد دلاتے تھے، بولیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟ ہاں، تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے جو قیامت کے دن آپ کی سفارش کر سکیں، آپ کے کام آ سکیں۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے پیچھے ہے، جو ان کا پاسٹ ہے فیوچر ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہاں، علماء نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو سفارش کرنے کا حق دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، اللہ کے علم میں ہے۔ ایسے کوئی وہ جو ہے لکی ڈرا نہیں ہوگا، کسی کا بھی نام نکل گیا اور اس کے حق میں سفارش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا رہتا، ٹھیک ہے تھوڑی کمی رہ گئی تو اس کے حق میں سفارش قبول کر لی جائے۔ وسع کرسیہ السماوات ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ رب العالمین کے علم میں سے کسی چیز کا بندے احاطہ نہیں کر سکتے مگر اللہ جتنا چاہے۔ آپ کے پاس جو بھی علم ہے، آپ کو کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو علم نہ دے۔ بندے اللہ کے علم کو نہیں پا سکتے، اللہ کا علم بہت زیادہ ہے، بندوں کے پاس کچھ نہیں، بندوں کا علم بہت چھوٹا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو بہت قلیل علم دیا گیا ہے، اور وہ علم بھی اللہ کے دینے سے ملا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ علم نہ دے بندے کو علم نہیں مل سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ کرسی کا مطلب ہوتا ہے موضع القدمین، قدم رکھنے کی جگہ۔ اللہ کی کرسی اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بہت بڑی ہے، آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کسی ریگستان میں آپ انگوٹھی پھینک دیں، اور اللہ کا عرش اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ جیسے آپ کسی ریگستان میں کوئی انگوٹھی پھینک دیں۔ اللہ کا عرش بہت بڑا ہے۔ اصل میں عرش کا بڑا ہونا اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل ہے۔ بادشاہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا تخت جو تھرون ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے نا، اس لیے دیکھیے جب ملکہ سبا کو ہدہد نے دیکھا تو آ کر کے حضرت سلیمان سے کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت بہت بڑا ہے، اس کا مطلب بڑی ملکہ ہے وہ۔ تو تخت کا بڑا ہونا بادشاہ کے بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ کا تخت، اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، اللہ کی کرسی بہت بڑی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ علی ہے اور عظیم ہے۔ تو یہ آیت الکرسی کا مختصر سا یہ خلاصہ تھا، اصل میں یہ تفسیر نہیں تھی، آیت الکرسی کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔